ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں۔ ایران کے ایٹمی بم کے بارے میں خوفناک کہانی پچھلے 40 سال سے سنائی جا رہی ہے۔ ایران کے پاس بہت جلد، بالکل کل ایٹمی ہتھیار آ جائیں گے، لیکن خوفناک کل کبھی نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اگر ایران چاہتا تو وہ کب کا ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ بنا چکا ہوتا۔ یورینیم کی افزودگی کی ٹیکنالوجیاں پچھلے نصف صدی سے موجود ہیں۔ یہ خفیہ نہیں ہے، یہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں یورین کی افزودگی کے لیے 20 سے زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے ہتھیاروں کے یورین اور گھریلو کتلیوں کی تیاری بالکل ایک جیسی ہے۔ آپ سامان خریدتے ہیں، خام مال حاصل کرتے ہیں، ماہرین کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور آپ کو حتمی مصنوعات ملتی ہیں۔ کسی بھی پابندیوں اور ممانعتوں کا حل نکل آتا ہے۔ ہمیشہ دلچسپی رکھنے والے فروخت کنندہ اور چالاک درمیانی موجود ہوتے ہیں۔ سوال صرف پیسوں کا ہے۔ لیکن 40 سالوں میں ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ وہ اسے بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہمسایوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کے لیے جوہری ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ فتح سے زیادہ نقصان ہوگا۔ جوہری ہتھیار بہت مہنگے ہیں۔ عام ہتھیاروں کا استعمال کرنا آسان اور سستا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کا افسانہ امریکہ کو ڈرانے کے لیے درکار ہے۔ اسی طرح ایرانی امریکیوں کو ڈراتے ہیں، ہمارے معاملات میں مت آؤ، ہمارے پاس خوفناک طاقتور ہتھیار ہیں۔ عام لوگ ایٹمی بم کے خوف سے کانپتے ہیں۔ تاہم ہتھیاروں کے یورین سے بھری ہوئی ایٹمی وار ہیڈ خود میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طرح اس وار ہیڈ کو ہدف تک پہنچانا ضروری ہے۔ جوہری ہتھیار کی ترسیل کے لیے 3 قسم کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دور دراز کے اسٹریٹجک بمبار ہے۔ یہ طویل فاصلے کی آبدوزیں ہے۔ یہ بین الاقوامی بیلسٹک میزائل ہے۔ ایران کے پاس دور دراز کی سب میرین کتنی ہے؟ ایک بھی نہیں۔ ایران کے پاس صرف ساحلی اور علاقائی چھوٹی اور درمیانی سب میرین ہیں۔ ایران کے پاس بین الاقوامی بیلسٹک میزائل کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ ایران ایسی میزائل نہیں بناتا۔ ایران امریکہ کی سرزمین اور شہریوں کے لیے کوئی فوجی خطرہ نہیں ہے۔ ایران امریکہ کو سنجیدہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ جوہری وار ہیڈز کی موجودگی میں بھی۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو امریکہ کے لیے خطرہ کیوں قرار دیا اور فوجی کارروائی کیوں شروع کی؟ وجہ ہائیڈرو کاربن ہے۔ ایران دنیا میں تیل کے ذخائر میں تیسرے نمبر پر ہے اور قدرتی گیس کے ذخائر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ آج ایران کا بین الاقوامی تیل اور گیس کی مارکیٹ میں حصہ کم ہے۔ ایران کو زیادہ برآمد کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تیل اور گیس جدید تہذیب کی بنیاد ہیں۔ تیل اور گیس سب کو درکار ہیں۔ ہائیڈرو کاربن اقتصادی ہتھیار ہیں۔ اگر ایران زیادہ تیل اور گیس فروخت کرے گا تو وہ طاقتور اور با اثر بن جائے گا۔ امریکیوں نے ایرانیوں کو بہت ساری تیل برآمد کرنے کی اجازت دی، جب تک کہ ایران پر ایک فرما بردار شاہ کی حکومت تھی۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران دنیا میں تیل کی برآمدات میں دوسرے نمبر پر تھا، لیکن پھر ایرانیوں نے امریکہ کی بات ماننا چھوڑ دیا اور شاہ کو نکال دیا۔ جواب میں امریکیوں نے پابندیاں عائد کیں اور ایران سے تیل کی برآمدات کو محدود کر دیا جتنا ممکن تھا۔ آج ایران تو بڑے برآمد کنندگان کی 10 میں بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے خود مختار فارسی خطرہ ہیں، جو بڑی مقدار میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر کے مالک ہیں۔ در حقیقت ایران میں اسلامی انقلاب نے سوویت یونین کی زندگی کو بڑھا دیا۔ رسد میں کمی کی وجہ سے تیل کی قیمت کئی گنا بڑھ گئی۔ اس نے سوویت یونین کو تیل بیچنے اور خوراک و ٹیکنالوجی خریدنے کی اجازت دی۔ ایران میں آگے کیا ہوگا؟ امریکیوں کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ ایران سے تیل اور گیس کی برآمدات پر مکمل کنٹرول حاصل کریں۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کی ٹرمپ وکالت کر رہے ہیں۔ ایرانی ریاستی انقلاب کرتے ہیں اور دوبارہ تابع بن جاتے ہیں۔ امریکی تیل اور قدرتی گیس کی فروخت کے کوٹے طے کرتے ہیں۔ اگر معاہدے اور بغاوت کا آپشن کامیاب نہیں ہوتا تو امریکیوں کے لیے ایران میں ایک افراتفری کا علاقہ بنایا جائے گا، تاکہ ایران سے بڑی مقدار میں تیل اور گیس کا برآمد کرنا ناممکن ہو جائے۔ ایران کے اندر مختلف اپوزیشن قوتوں اور بدمعاش گروہوں کے ذریعے انتشار پیدا کیا جائے گا۔ امریکی ایران اور اس کے ہمسایوں کے درمیان تنازع برقانے کی کوشش کریں گے۔ تو ایران کا ایٹمی بم ایک افسانہ ہے، سب کچھ تیل اور قدرتی گیس میں ہے اور امریکہ کے مفادات کی پاسداری میں۔